اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور اس صورت میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اس کے متعلق احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ والرسول، اللہ اور رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما، یقیناً، المؤمنون، ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کا ایماناً، ایمان، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ بس ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین، جو لوگ، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، جو نماز پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اولئک، یہ لوگ، هم المؤمنون، یہی مومن ہے، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، مغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما، جیسے، اخرجک، آپ کو نکالا، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وان فریقا، بے شک ایک فریق، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، لکارہون، ناپسند سمجھتا تھا۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناگوار سمجھتی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ یجادلونک، وہ اس حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق، کی حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ حق واضح ہو چکا تھا، کانما یساقون، گویا کہ وہ ہانک کر لے جائے جا رہے تھے، الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس حق کے بارے میں جس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانک کے لے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں اور اس کے مضامین کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے پہلے غزوہ بدر کا کچھ پس منظر بیان کر دیا جائے۔ پس منظر یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار کے ساتھ پہلی جنگ پیش آئی، اور یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک جنگ ہوئی تھی بے سر و سامانی کی حالت میں، اور بعض مسلمان ذہنی طور پر بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں ایک تجارتی قافلہ، یعنی قریش مکہ کا کفار کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ جا رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال اور سامان ہجرت کی وجہ سے مکہ میں رہ گیا تھا، یہ کافروں نے چھین لیا تھا، اس لیے کافروں کی طاقت اور قوت کو توڑنا بھی وقت کا ہم تقاضا تھا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا تو راستہ تبدیل کر لیا، لیکن مکہ اطلاع بھجوا دی کہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے چل پڑو۔ ابو جہل ایک لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہوا اور بدر کی جانب چل پڑا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے اور مدینہ قریب ہے، وہ تقریباً 14 میل کے فاصلے پر، اور وہاں اس کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک مقام کا نام بھی ہے وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا، مشورہ فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ ان دونوں قافلوں میں سے، تجارتی قافلے میں سے اور جنگی لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ کو اطمینان نہ ہوا اور تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ پھر غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر کے بعد پھر صحابہ کرام کے غزوہ بدر میں 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جماعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کفار سے لڑتے لڑتے ان کے بہت پیچھے چلے گئے تاکہ وہ واپس نہ آئیں، اور مسلمانوں کی تیسری جماعت وہ تھی جو میدان جہاد میں پڑے ہوئے مال غنیمت کو اکٹھا کر رہی تھی یا مجاہدین کے سامان کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو پھر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رائے ہوا کہ جی یہ مال غنیمت کس سے ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھی، اس وقت تو ان کا اپنا اصول یہ تھا کہ جنگ کے دوران جس شخص کے پاس جو مال جس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے اٹھا لیتا تھا، اس کا مالک بن جاتا تھا۔ تو جب غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو صحابہ نے آپس میں بات کی کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے، کس کو ملے گا یہ، تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جو لوگ کفار سے لڑتے لڑتے ان کو بہت آگے تک لے گئے تھے تاکہ واپس نہ آ جائیں، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت تو ہمارا حق ہے، ہم نے جنگ کی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روح رواں ہیں، اگر آپ کی حفاظت نہ کی جاتی، آپ تشریف نہ لاتے، جنگ کیسے ہوتی؟ یہ مال غنیمت تو ہمارا حق ہے۔ اور جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے یا مجاہدین کے سامان کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی مال غنیمت تو اکٹھا ہم نے کیا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب یہ اس طرح کی بات چیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل زائد چیزوں کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انفال مال غنیمت ایک زائد چیز ہے، جنگ کا اصل مقصد نہیں ہے۔ جنگ اور اسلامی جہاد کا اصل مقصد وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اللہ کے احکام کو جاری کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ مسلم اور لوگوں کو کفریہ قوانین سے نجات دلانا، یہ جنگ کا اصل مقصد ہے، جسے اعلاء کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، لہذا کسی مسلمان کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ مال غنیمت تو میرا حق ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے بات سمجھ آئی کہ مسلمان کو دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن سازی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کو خراب نہ کرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فساد
ذات البین ہی الحالکہ، کہ آپس کا فساد یہ مونڈ دینے والا ہے، یعنی جیسے ایک استرا یا مشین بالوں کو مونڈ دیتی ہے، اسی طرح آپس کا فساد بھی دین کو مونڈ دیتا ہے۔ تو آپس کے تعلقات درست رکھنا بہت ذرا ضروری ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے اچھا گمان ہو، ادب و احترام ہو، چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کا ادب و احترام ہو، بڑوں کی طرف چھوٹوں پر شفقت ہو، نرمی اور محبت ہو، معاملات کی صفائی ہو، زبان میں نرمی ہو، مزاج میں عاجزی ہو۔ یہ چیزیں آپس کے تعلقات کو درست رکھتی ہیں۔ مزاج میں نرمی نہ ہو، عاجزی نہ ہو، آپس کے لین دین مالی معاملات درست نہ ہوں، اور اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمدردی نہ ہو، پھر آپس کے تعلقات درست نہیں ہوتے، بگڑ جاتے ہیں۔ پھر میں واطیع اللہ و رسول، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ان کی بات مانو۔ اللہ رسول کی اطاعت بنیادی چیز ہے، وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 2 میں اور فرمایا گیا آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ میں کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں حقیقی مومن کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ واقعی مومن ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر تم مومن کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے انبیاء کو، کتابوں کو، جنت جہنم آخرت کو، تو اس معنی میں مومن ہوں، ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں ان چیزوں کا یقین کتنا ہے اور میرے دل میں چیزیں کتنی اتر گئی ہیں، تو معلوم نہیں میں اس معنی مومن ہوں یا نہیں۔ بڑی اہم بات انہوں نے فرمائی کہ ایک زبان سے کہہ دینا کہ میرا ان چیزوں پہ ایمان ہے، یہ تو کم درجہ ہے، اس سے آدمی مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان مومن نہیں بنتا۔ اعلیٰ درجے کا مومن تب بنتا ہے جب آدمی دل میں ان باتوں کا اچھی طرح یقین پیدا ہو جائے، وہ ان کے تقاضوں پر عمل بھی کرے، تو پھر یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی عظمت اور خوف کی وجہ ڈرتے بھی ہیں۔ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ان کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر یہ آیات اس مسلمان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب تک آدمی سمجھتا نہیں ہے تو ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، اگرچہ ثواب مل جاتا ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے دنیا کے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کے جائز اسباب اختیار کرنے کے باوجود وہ یقین اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اسباب سے غافل ہو جاتے ہیں، اسباب چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ توکل ہی بہت ضروری ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ میری ضروریات اور حاجات پوری فرما دیں گے، میری مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ اور اگلی صفت بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ 5ویں صفت بیان فرمائی ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور دوستوں پر، رشتہ داروں پر، مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، دینداروں کی، اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس مغفرت ہے، اونچے درجات ہیں اور باعزت رزق ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ سچے مومنوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں کہ ان کو بلند درجات ملیں گے، گناہوں کی معافی ہوگی، باعزت رزق ملے گا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا جیسے آپ کو روانہ کیا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، تو جیسے روانہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت روانگی میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو رہا تھا کہ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوں یا نہ ہو، تعداد بہت کم ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اسی طرح پھر بعد میں وہ راضی ہو گئے تھے، خوش ہو گئے تھے۔ اسی طرح اس مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا پھر بعد میں، لیکن وہ حضور کا فیصلہ سن کر خوش ہو گئے تھے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کا پس منظر یہی بیان فرمایا تھا کہ یہ صورتحال تھی، 2 قافلے تھے، ایک تجارتی اور ایک جنگی، اور پھر ہماری خواہش تھی کہ تجارتی قافلہ خالی ہاتھ ہے، اس سے ہمارا جنگ ہو جائے اور اس سے مال مل جائے، لیکن جنگی قافلے سے، جنگی لشکر سے ہمارا سامنا ہوا اور فتح اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر جب مال غنیمت آیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب کے درمیان برابر تقسیم فرما دیا۔ اس وقت تک اس کے تفصیلی مسائل نہیں آئے تھے، تفصیلی مسائل اسی صورت کی 41ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وہ آگے انشاءاللہ عرض کریں گے۔
پھر فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ لوگ حق واضح ہونے کے باوجود بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی ناگواری کا اظہار کر رہے تھے صحابہ کرام۔ حق کا واضح مطلب یہ ہے کہ فتح مسلمانوں کو حاصل ہوگی، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانک کے لے جائے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ یعنی صحابہ کرام کی غزوہ بدر کی روانگی کی تھوڑی سی ناگواری کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا جو بعد میں وہ راضی ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تمام آیات کو سمجھ کر اخلاص سے نیت سے ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔